اقامت دین کی جدوجہد کا طریقہ کار۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ اقامت دین کی جدوجہد کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کام ہوگا کیسے۔ یہاں بھی وہی اسلوب اختیار کروں گا، یعنی پہلے نفی اور پھر اس بات۔ پہلے میں دو باتوں کی نفی کر رہا ہوں۔ محض خواہش سے یہ کام نہیں ہو سکتا، اور محض دعاؤں کے ذریعے بھی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ضمن میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کام محض خواہش سے ہوگا، نہ محض دعاؤں سے، بلکہ محنت اور مشقت سے ہوگا، اظہار اور قربانی سے ہوگا، جاں فشانی اور سرفروشی سے ہوگا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ محنت و مشقت کس اسلوب پر ہوگی۔ انتخابی طریقہ کار۔ اس جدوجہد کی ایک امکانی صورت یہ نظر آتی ہے کہ انتخابات میں حصہ لیا جائے۔ اگر مسلمانوں کی اکثریت ووٹ دے تو ہمارے ہاتھ میں اختیار آ جائے گا، ہم بیٹھ کر قانون بدل دیں گے۔ یہ نظریہ اگرچہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح صحیح دکھائی دے رہا ہے، لیکن حقیقت واقعی کے اعتبار سے غور کیجیے تو نظر آئے گا کہ آپ کے ملک میں ایک جاگیرداری نظام قائم ہے، اور 80% ووٹرز جاگیرداروں کے قبضے میں ہیں، جہاں وہ دم نہیں مار سکتے۔ صرف یہ ہو سکتا ہے ایک جاگیردار کے بجائے دوسرا جاگیردار آ جائے، چچا کے بجائے بھتیجا جیت جائے، باقی جاگیرداروں کی مملکت کے اندر کوئی اور جیت جائے۔ این خیال است و محال است و جنون۔ یہی وجہ ہے کہ خواہ کوئی دور ہو، آپ کے ہاں اسمبلیوں کے اندر ہمیشہ وہی جاگیردار ہوتے ہیں۔ جاء الحق صاحب کا دور تھا تو وہی ان کی شورا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم جیسے تو ہوں گے کوئی آٹے میں نمک کے برابر۔ اگر وہ بھٹو کی اسمبلی تھی تو وہی جاگیردار وہاں تھے۔ اب تو بے شرمی اور ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ چچا بھتیجے کا فرق بھی نہیں کرتے، ایک ہی شخص اپنے ماتھے کا لیبل بدلتا رہتا ہے۔ وہی مسلم لیگ میں ہوتا ہے اور وہی پیپلز پارٹی میں، وہی کبھی ریپبلکن پارٹی میں تھا، کبھی شورا میں آ گیا اور پھر وہ پیپلز پارٹی میں چلا گیا۔ لہذا انتخابات کے ذریعے سے نظام کو تبدیل کرنا جتنا اچھا اور سہل نظر آتا ہے، یہ اسی قدر مشکل ہے۔ یہ ہونے والی بات ہے ہی نہیں۔ نظام کبھی الیکشن سے نہیں بدلتا۔ اس میں تو بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہاں تو 1 مین 1 ووٹ کا اصول کار فرما ہے، اور جب ووٹروں کی اکثریت جاگیرداروں کے قبضے میں ہے تو ظاہر ہے کہ اختیار انہی کے ہاتھ میں رہے گا۔ انہی کا یہ میوزیکل چیئر کا کھیل ہے جسے وہ سیاست کے نام سے کھیل رہے ہیں۔ یہ زیادہ فساد مچا دیتے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے جرنیل آ جاتے ہیں، اور جب نظر آتا ہے کہ جرنیلوں سے بھی پبلک اکتا گئی ہے تو انہی جاگیرداروں میں سے کچھ مورے سامنے لے آئے جاتے ہیں اور فوج پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک سرکل ہے جو تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ہمارے ہاں چلتا رہتا ہے۔ چنانچہ الیکشن کے ذریعے سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس ضمن میں ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ الیکشن تو کسی نظام کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ نظام کو بدلنے کے لیے۔ امریکہ کے انتخابات میں 2 پارٹیاں، ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹس، حصہ لیتے ہیں، اور ان دونوں کے مابین امریکن نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ ان کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ صرف اس نظام کو چلانے کے لیے پالیسیوں میں تھوڑا سا فرق ہوگا۔ مثلا ٹیکسیشن کی پالیسی میں کچھ اختلاف ہوگا کہ ہم یہ چھوٹ دیں گے یا ہم یہ نرمی کر دیں گے۔ اسی طریقے سے ہیلتھ پالیسی وغیرہ میں کچھ مراعات کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح برطانیہ میں لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی میں نظام کی حد تک کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امیگریشن کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہوگا کہ ڈھیلا کر دیں یا سخت کر دیں، یا بعض اور جزوی چیزیں ہوں گی۔ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک پارٹی کو منتخب کر لیتے ہیں جو نظام چلاتی ہے، جبکہ دوسری پارٹی اپوزیشن میں بیٹھتی ہے۔ اس کے برعکس نظام کو بدلنے کے لیے انقلاب لانا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بہتر سے بہتر الیکشن ہوئے ہیں، لیکن اس کے بدتر سے بدتر نتائج نکلے ہیں، صرف دینی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ ہمارے یہاں ایک بڑا صاف اور شفاف الیکشن سن 1970 میں ہوا تھا، لیکن اس کا نتیجہ 1971 میں یہ نکلا کہ ملک دولخت ہو گیا۔ پچھلا الیکشن جو ہوا اسے پوری دنیا نے مانا کہ جس حد تک ہمارے معاشرے میں ہو سکتا تھا یہ ایک صاف اور شفاف الیکشن تھا، لیکن اس کا حاصل آپ کے سامنے ہے۔ لہذا اس راستے سے اسلام نہیں آئے گا۔